السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، میرے ہم وطنوں، وقت کے تیز رفتار پہیے نے اور وقت کی تیز رفتار گردش نے زندگی کا ایک سال اور ہمارا کم کر دیا ہے۔ چند صبحیں چند شامیں باقی ہیں، اور اسی طرح لیل و نہار، دن اور رات کی گردش وہ ہمیں اس دنیا سے دور لے جا رہی ہے، آخرت کے قریب لے جا رہی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود۔ تم دیکھتے نہیں ہو دن اور رات کس تیز رفتاری کے ساتھ وہ ہر نئے کو پرانا کر رہے ہیں، ہر دور کو قریب لا رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ، اللہ کے وعدے کو ہمارے قریب لا رہی ہیں۔ ایک سال ہمارا کم ہو گیا، زندگی ایک سال اور گھٹ گئی، دنیا ہم سے دور ہو گئی، آخرت قریب ہو گئی۔ سال کے آخر میں ارادہ تھا کچھ بات کروں گا، لیکن جو کل سانحہ ہوا ہے اور ایک صدمہ پوری قوم کو پہنچا ہے، اس پر ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل زخمی بھی ہے، غم زدہ بھی ہے۔ یہ ہمارا اجتماعی صدمہ ہے۔ جن گھروں کے بچے اللہ کے پاس پہنچے، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں شریک ہیں۔ ہم ان کا غم مٹا نہیں سکتے، دل پر لگے ہوئے زخم ہم بھر نہیں سکتے، وہ تو میرا اللہ ہی اس کا صلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ جب اس طرح کسی کا بچہ وہ اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے موت دے دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، میری بندی کیا کہہ رہی تھی جب میں نے ان کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ ایسے الفاظ جو ہم بولتے ہیں ماشاءاللہ ہر مسلمان، ہر اہل ایمان بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ماں ہے یا باپ، جنت میں ایک گھر بنایا جائے، اس کا نام رکھا جائے بیت الحمد، شکر کا گھر۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، جن جن ہمارے کلمہ گو بھائی بہنوں کے، ہمارے ہم وطنوں کے بچے شہادت کا درجہ پا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اللہ ان سب والدین کے لیے جنت میں شکر کا محل بنائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل ایمان کے بچے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ تمام چھوٹے بچے یا بچیاں جن کا انتقال ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جمع فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، مجھے یقین ہے، جنت الفردوس میں ہی ہیں۔ تو ہمارے بچے سب کے سب، وہ افریقہ میں اللہ کے پاس حاضر ہو یا پاکستان میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں یہ بچے، اگر ماں باپ میں کوئی کوتاہیاں ہوں گی تو یہ اپنے ماں باپ کو چمٹ جائیں گے اور کہیں گے، یا اللہ، یہ تو چونکہ جنتی ہیں، تو چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کے لیے تو جنت واجب ہے، تو پھر اگر ماں باپ میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی تو یہ بچے کہیں گے، یا اللہ، ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا جاؤ اپنے والدین کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ وطن عزیز پر بہت عرصے سے آفات ہیں، اگر آپ غور فرمائیں،
آسمانی آفات تابڑ توڑ ہیں، زمینی آفات تابڑ توڑ ہیں، کہیں زلزلے ہیں، کہیں طوفان ہیں، کہیں سیلاب ہیں، کہیں حادثات ہیں اتنے خوفناک، پوری بس کی بس جل جاتی ہے، اسکول وین پر ٹرین چڑھ جاتی ہے معصوم ننھی کے لیے۔ میرے علاقے کا واقعہ میاں چنو کے قریب ٹرین چڑھ گئی، وہ پھاٹک کھلا ہوا تھا، عین وسط میں آ کر اسکول وین بند ہو گئی، دھند تھی اس دن، اور 3-4 سال پہلے کا واقعہ ہے، سارے معصوم بچے کچلے گئے۔ تو میں تو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اب بھی یہی کہوں گا، سال کا اختتام ہے، ہم سب اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں، ایک دوسرے سے عداوت چھوڑیں، نفرت چھوڑیں، دشمنیاں چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں سارے جھکیں، معاف کریں، ہر قسم کی نفرتوں کو دبا دیں، اور کونوا عباد اللہ اخوانا، جو میرے نبی نے فرمایا تھا، لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، لا تباغضوا، بغض نہ رکھو، لا تدابروا، منہ نہ پھیرو، قطع تعلق نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ میں تو سارے اپنے سننے والے چھوٹے بڑے سب سے اپیل کروں گا کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، معافی مانگیں، کہ جہاں تک بات جا چکی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے حل کر سکے، اس مجھدار میں، طوفان میں پھنسی ہوئی کشتی کو نہیں لگتا کہ ملاح بھی کنارے تک پہنچا سکیں، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں۔ تو بھائیو بہنوں، ہم اوروں کو دیکھنا چھوڑ کر اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کریں، اپنے عیب، اپنی کمیاں دیکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ مہدی ایک عباسی خلیفہ گزرا ہے، یہ اس کے زمانے میں بہت نیک خلیفہ تھا، یہ ہارون رشید کا والد ہے اور ابو جعفر منصور کا بیٹا ہے یہ۔ اس کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، اور آبپاشی کا نظام صرف بارش تھا، نہریں نہیں تھیں، چند کنویں تھے جس سے ساری سیرابی مشکل تھی۔ تو لوگ فاقوں مرنے لگے، کتے بلے لوگ کھانے لگے۔ تو ایک رات کو مہدی بہت غمگین لیٹا ہوا تھا، اس کا خادم اس کو دبا رہا تھا، اپنے خادم سے کہنے لگا، میرا رعایا کے لیے دل بڑا اداس ہے، مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ تو خادم نے کہا، امیر المومنین، ایک لومڑی سفر پہ جا رہی تھی، اس نے اپنا بچہ شیر کے سپرد کیا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس، میں آؤں گی آپ سے لے لوں گی۔ شیر نے کہا ٹھیک، اور اسے اپنی کمر پہ بٹھا لیا، جدھر جاتا وہ بچہ اس کی کمر پہ ہوتا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی، اس نے جھپٹا مارا، بچہ اٹھا کے لے گیا۔ شیر بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ لومڑی جب واپس آئی تو اس نے شیر سے پوچھا، بادشاہ سلامت میرا بیٹا؟ شیر نے کہا، وہ تو عقاب لے گیا۔ کہنے لگی، آپ تو جنگل کے بادشاہ ہیں، میں تو آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، آپ کو امانت دے کر گئی تھی۔ تو شیر نے کہا، بہن یہ جنگل کی آفت ہوتی تو میں ضرور اسے ٹکر لیتا، یہ تو آسمان کی آفت تھی، میں اس سے کہاں لڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس خادم نے کہا، امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہے تو فوجیں نکال لو، اور اگر یہ آسمان والے کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے تو اسے منا لو، کام بن جائے گا۔ تو اس زمانے کے بادشاہ بھی بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ مہدی اسی وقت اٹھا، وضو کیا، نفل شروع کی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اتنا رویا کہ مصلی آنسوں سے بھیگ گیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور اس کے مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری سلطنت میں بادل پھیلا دیے، اور موسلا دھار صبح تک بارش ہوتی رہی، سارا قحط دور ہو گیا۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں،
کہ ہم سب اللہ کے سامنے پڑ جائیں، اللہ کو منا لیں کہ یا اللہ تو رحم فرما دے، حفیظ تو تیرا نام ہے تو حفاظت فرما، وکیل تیرا نام ہے تو وکالت فرما، کفیل تیرا نام ہے تو کفیل بن جا، رقیب تیرا نام ہے تو ہمارا نگہبان بن جا۔ سارے آسرے ٹوٹ چکے ہیں، سارے سپنے بکھر چکے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بڑا سہانا خواب دیکھا تھا، تعبیر ان کے مقدر میں نہ تھی، وہ تو جلدی دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم جو تعبیر دیکھ رہے ہیں اس نے ہماری نس نس میں کانٹے نہیں لوہے کی میخیں گاڑ دی ہیں۔ چمن میں تخت پر جستم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اجڑا ہوا چمن ہے، اللہ ہی آباد کرے گا، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ان قربانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو انشاءاللہ ضرور اپنے فضل سے اس نے جنت الفردوس میں جگہ دی ہوگی۔ میں ان کے والدین سے، اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے تعزیت بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام نسلوں کو اور ہمارے پورے ملک کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی حفاظت کی چھاؤں میں رکھے، رحمت کی چھاؤں میں رکھے، اور اپنے محبوب کے وسیلے سے اس ملک کی اس بگڑی ہوئی صورتحال کو بہتر بنا دے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔